صاحب سے درخواست کروں گا کہ حافظ صاحب جو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے تفصیلی گفتگو فرمائیں گے اور آئندہ عمل کا اعلان کریں گے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے دعا کریں اپنی ہماری بہن ہماری ماں جو اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے اس وقت گر گئی ہیں. پتہ نہیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے, پر ایمبولینس میں لے کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کو شفایات فرمائے. اور یہ جو صورتحال اس وقت لوگوں کی ہو گئی ہے, جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, آپ اور آپ کے ججز اور ہائی کورٹ کے ججز جو اس وقت فیصلہ کرنے والی کرسی پر موجود ہیں, منصف ہیں. پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کے آئین کے مطابق قرآن و سنت کے برخلاف کوئی فیصلہ یہاں پر نہیں ہو سکتا, نہ قانون سازی ہو سکتی ہے. آپ پابند ہیں شریعت کے, آپ پابند ہیں فیصلہ کرتے ہوئے قرآن و سنت کے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس قانون کے تحت, کس شریعت کے تحت اور پاکستان کے اس آئین میں موجود جو ہیومن رائٹس کی تمام شقیں ہیں اس سے الرغم ایک ٹیکنیکل بنیاد پر جو فیصلہ فرمایا ہے, آپ کو اس کے امپلیکیشنز کا تو پتہ ہے نا, آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, سب چیزوں کو جانتے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ اس معاملے میں آپ نے ٹیکنیکل اسسٹنس بھی حاصل نہیں کی. آپ نے ماسٹر پلان والوں کی اس بات کو نظر انداز کیا کہ یہ نالے پہ نہیں بنا ہوا. آپ نے نظر انداز کیا کہ یہ جو سروس روڈ ہے بند, یہ پل کی وجہ سے بند ہوئی ہے, یہ نزلہ ٹاور کی وجہ سے بند نہیں ہوئی ہے. اور آپ نے ایک فیصلہ کر دیا اور پھر اس کے بعد جب اپیل ہوئی تو آپ نے اس اپیل کو بھی نہیں سنا. جتنے بھی آرگومنٹ تھے آپ نے اس کے جواب میں بس یہی بات کہی کہ نہیں اس کو گرانا ہے. اب آپ اس طرح سے کراچی کے ہوتے ہوئے, پاکستان کے ہوتے ہوئے, ایک مسلمان ہوتے ہوئے, ایک انسان ہوتے ہوئے, اگر کوئی فرد بھی چاہے وہ کسی بھی منصب پر بیٹھا ہوا ہے, اپنی ضد اور اپنی انا کی وجہ سے کوئی فیصلہ کرے گا تو ہم بالکل یا بمانگے دول کہتے ہیں اس فیصلے کو ہم قبول نہیں کرتے. اس لیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے اسی 16 جون کی اپنی آبزرویشن میں ہدایات جاری کی تھی فیصلے کی صورت میں, جس طرح نزلہ ٹاور کے لیے کی تھی کہ گرین بیلٹ جو محمود آباد کی ہے اس پہ کہ الیکٹرک کا گریڈ اسٹیشن ہے, اس کو فوری طور پر وہاں سے منتقل کیا جائے. آج جون کے بعد جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر, 4 مہینے گزر گئے. جسٹس گلزار صاحب جب آپ کراچی تشریف لائیں اور اپنے انصاف کی کرسی کے اوپر جب بیٹھے تو اس سے پہلے ذرا گرین لائن کا دورہ کر لیجئے گا محمود آباد کی, اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ الیکٹرک کے پاس وہ کون سی طاقت ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا, ہائی کورٹ بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا. فیصلے ہوتے ہیں تو اسٹے میں چلے جاتے ہیں. وہ لوٹ رہے ہیں, وہ معاشی قتل کر رہے ہیں, ان کے کھمبوں سے لوگ کرنٹ لگ کے مر رہے ہیں, لیکن آپ فیصلہ نہیں کرتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسی شہر کراچی میں راشد مناز روڈ پر عسکری فور کے ساتھ ایک سینما بنا ہے, نیو بلیک سینما. کس قانون کے تحت بنا ہے؟ کون سی ریگولرائزیشن اس میں ہوئی ہے؟ اور اگر ریگولرائزیشن اندر کھاتے ہوئی ہے تو کس نے اس کو یہ موقع فراہم کیا ہے؟ کس قانون کے تحت؟ طاقت کے قانون کے تحت وہ بنا ہوا ہے اور اپنی جگہ پہ چل رہا ہے, اور آپ کا فیصلہ اس کے خلاف نہیں ہو رہا. اسی کراچی شہر میں
فیلکن کے نام سے جس پر آپ نے اپنی آبزرویشن دی تھی کورٹ نے، اتنا بڑا جو ہے وہ سینٹر بن گیا ہے، وہ اس لیے کہ وہ طاقتوروں کے ہاتھ میں ہے اور وہاں آپ کا قانون ڈرتا ہے جاتے ہوئے، اس لیے آپ نے اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا۔ اور آپ کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے ہو گیا جنہوں نے اپنے تمام کاغذات کو دیکھا تھا۔ ان کے پاس سوسائٹی کی بھی اپروول موجود ہے، ان کے پاس ماسٹر پلان کی اپروول موجود ہے، کے بی سی اے کی اپروول موجود ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی اپروول موجود ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جسٹس صاحب، آپ کسی جگہ پر جب مکان خریدنے جائیں گے، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ جو فیس وغیرہ ہوتی ہے ججوں کی وہ اتنی ہے کہ وہ اس سے ٹاور خرید سکتے ہیں، ماشاءاللہ سارے جج مل کر کالونی بنا سکتے ہیں اپنی۔ تو آپ جب خریدنے جائیں گے تو آپ کیا چیک کریں گے؟ آپ یہی اپروولز دیکھیں گے نا، آپ این او سیز دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ خرید لیں گے۔ تو ان کا کیا قصور ہے محمد علی صاحب کا، میری بہنوں کا، ماؤں کا، ان بچوں کا کیا قصور ہے کہ جنہوں نے یہ سارے کاغذ دیکھنے کے بعد یہاں پر انویسٹمنٹ بھی کی اور یہاں پر رہائش اختیار کی؟ یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، یہ مہنگائی کے مارے لوگ ہیں ہم لوگ، ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے نارمل حالات میں۔ تھوڑے تھوڑے پیسے، کوئی سرکاری ملازمت کرتا تھا، کوئی اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا اور دن کا جمع کر کے یہ آشیانہ بنایا ہے، اور آپ اپنے فیصلے کے طوفان سے اس آشیانے کو گرانا چاہتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے کو ریوزٹ کریں، اور جب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو گرایا جائے تو یہ شہری انتظامیہ جو یہاں پر آ کر کبھی بجلی کاٹنے کی بات کرتے ہیں، کبھی پانی کاٹنے کی بات کرتے ہیں، میں پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت سے پوچھتا ہوں کہ کراچی کے تمام مسائل پر قبضہ کرنے کے لیے تو آپ مستعد ہیں، اپنا ایڈمنسٹریٹر بھی آپ نے بٹھا دیا ہے، بلدیاتی انتخاب آپ کرا نہیں رہے، تمام اداروں پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ شہر کراچی، اس نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے پاس نہیں جاتے اور ان کو نہیں بتاتے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اور پھر یہ گرڈ اسٹیشن آپ نے کیوں نہیں ہٹایا؟ پھر اس کو اکھاڑنے کے لیے آپ کے الیکٹرک کے پاس کیوں نہیں گئے؟ پھر اس کے سی او کو آپ نے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ یہ کمشنر یا یہ سی ایم یا پوری جو ڈپٹی کمشنر یہ اور یہ جو ادارے ہیں جتنے بھی، یہ صرف کمزوروں کے اوپر آنے کے لیے ہیں؟ کبھی بجلی کاٹنے کے لیے آ جائیں، کبھی پانی کاٹنے کے لیے آ جائیں اور بلڈوزر لے کر منہ اٹھا کر ہی گرانے کے لیے آئیں گے۔ میں ان تمام اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مستعدی وہ نہ دکھائیں، حقائق کا ادراک کریں، ان سب کو مل کر جانا چاہیے۔ اب جب بھی سپریم کورٹ کی عدالت لگے، مجھے نہیں معلوم کہ قانون میں اس وقت کیا ہے، قانون تو بس ایک ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، انسانیت کی بنیاد پر فیصلے ہونے چاہیے، پاکستان کے آئین کے پیراڈائم میں رہتے ہوئے فیصلے ہونے چاہیے، اور اگر کسی بھی ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد کے اوپر آپ اگر یہ کام نہیں کر رہے تو یہ فیصلہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ صاف صاف بات ہے، کوئی کلاز لگانی ہے تو لگائیے، اور میں آج آپ لوگوں کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گرانے کے لیے آئیں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس بلڈوزر ہیں، لیکن ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی حیثیت میں، امیر جماعت اسلامی کراچی کی حیثیت میں، میں ان بلڈوزروں کے سامنے آ کر کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالی، اور کراچی کے عوام سے اپیل کروں گا کہ آؤ کھڑے ہو، کیونکہ یہ بلڈوزر نصرہ ٹاور پہ نہیں ہے، کراچی کے 3 کروڑ لوگوں پہ چل رہا ہے، آج سے نہیں چل رہا۔ یہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں بے گھر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ اور آپ نے کہا کہ بلڈر سے یہ خود پیسے لیں، خود سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سیشن کورٹس میں لاکھوں مقدمات ہیں اس وقت بھی ایسے کہ جس میں لوگ کسی پارٹی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے میرے پیسے لیے ہوئے ہیں اور مجھے واپس کرو، 40 سال تک، 20 سال تک فیصلے نہیں ہوتے۔ کون کس کے پیسے واپس کرتا ہے؟ ان کے لیے کوئی ضابطہ بھی نہیں بنایا، حکومت کو ذمہ داری بھی نہیں دی، حکومت کو گارنٹر بھی نہیں بنایا کہ اگر اس کو گرانا ان کو اتنا ہی پسند ہے تو ان لوگوں کو اس کا کمپنسیشن دیں، متبادل جگہ فراہم کریں۔ یہ گارنٹر تو سندھ حکومت ہونی چاہیے تھی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو صرف ضد اور انا کا مسئلہ نہ بنائیں، بلکہ ان سے ہمدردی کریں
ابھی ایک ماں ہماری گری ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب فرمائے. آپ کتنے گھر اجاڑنا چاہتے ہیں؟ آمین. آپ کتنے لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں؟ اس لیے آپ پابند کریں چیف منسٹر کو کہ اگر وہ بلڈر ان کو پیسے نہیں دے رہا ہے، اس کی پوزیشن بھی دیکھیں. اس نے تو میں کسی کی وکالت نہیں کرتا، غلط غلط ہے اور صحیح صحیح ہے. ناجائز تعمیرات کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن جس طریقہ کار کے مطابق پورے ملک میں تعمیرات ہو رہی ہیں اور ریگولرائزیشن ہو رہی ہے، پھر اس سب کے حوالے سے بھی سوال پیدا ہوتا ہے. اور ہمارا سوال تو بہت واضح ہے، اس سے کہیں زیادہ irregularities تو پھر بنی گالا میں تھی نا، پیمنٹ وقت پہ نہیں ہوئی تھی. اس کو ریگولرائز کس قانون کے تحت کیا گیا ہے؟ چیف صاحب، جس قانون کے تحت بنی گالا کو ریگولرائز کیا گیا ہے اسی قانون کے تحت نزلہ ٹاور کو ریگولرائز کریں، ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی عدالت بھی طاقتوروں کے ساتھ ہے، مڈل کلاس اور غریب لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس قانون کے تحت حیات ریجنسی کو آپ نے راتوں رات ریگولرائز کیا ہے، وہ تو اس سے کہیں بڑا پروجیکٹ تھا، کروڑوں اربوں کا گیم تھا. پھر اگر وہ غلط کیا تھا تو کون سی کورٹ اس کی رسپانسبلٹی لے گی؟ کیا چیف جسٹس صاحب اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ حیات ایجنسی کو غلط ریگولرائز کیا گیا، بنی گالا کو غلط ریگولرائز کیا گیا؟ وہ اس کی ذمہ داری لیں، ورنہ نزلہ ٹاور کی بھی ریگولرائزیشن کو قبول کریں. کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس میں. اور اس لیے ہم آج ان سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. سول سوسائٹی کے افراد ہیں موجود یہاں پر، اور میں پورے شہر کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ بے حسی کی ایک کوئی چادر ہے تو اس کو اتار دیں. بہت برے حالات اس شہر کے ساتھ ہو چکے ہیں اور ہونے والے ہیں. کوئی آپ کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتی تھی پی ٹی آئی نے اس شہر سے. محمد علی بھائی، کوئی پی ٹی آئی کا ایک بندہ بھی آپ کے پاس آیا؟ مجھے آپ بتائیے. نہیں بالکل کوئی ایک ایم این اے آیا؟ نہیں. کوئی ایک ایم پی آیا؟ کوئی ایک وزیر آیا؟ وہ جو چائنا میں ریوالور لگا کے ایک وزیر چلے گئے تھے وہ کون تھے؟ وہ جو کمانڈو تھے کون تھے؟ وہ یہاں کیوں نہیں آئے؟ وہ بڑے آدمی ہیں سر. بڑے آدمی ہیں وہ جو ڈرون سے نالوں کی صفائی کر رہے تھے علی زیدی صاحب، سوشل میڈیا پہ کراچی کی تعمیر کرنے والے، جعلی افتتاح کرنے والے، جھوٹے اعلانات، 1100 ارب روپے کے فراڈ پیکیجز کے اعلان کرنے والے، وہ نہیں آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں کوئی ایم پی ایم کا آدمی آیا؟ بتائیں، یہ سب موجود ہیں یہاں پر. کسی نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے؟ نہیں آئیں گے یہ لوگ. پیپلز پارٹی کے لوگ آ رہے ہیں، حکومت کی سطح پر آپ رابطہ کرتے ہیں تو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں اپنی چیزوں کو بچانے کے لیے. چیف جسٹس صاحب، شرجیل میمن تو باہر ہی گھوم رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب پر بھی آپ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکے ہیں. جن کے ٹینکوں میں سے کھربوں اربوں روپے نکلتے ہیں، کروڑوں روپے نکلتے ہیں، ان کے اوپر بھی کوئی چیز آپ ثابت نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں کہ اس شہر میں جس طرح سے قبضے ہوئے، تعمیرات ہوئیں، ناجائز عمارتیں بنی ہوئی ہیں، کسی ایک آدمی کو بھی آپ نے سزا دی ہے؟ اس عدالت نے کسی ایک کو بھی سزا دی ہے؟ یہ جو سوسائٹیوں میں گھپلے ہوتے ہیں، رجسٹرار بیٹھ کر یہ کام کرتا ہے، سی ایم ہاؤس تک سارے کنیکشن بنے ہوئے ہیں، کسی ایک پر بھی آپ نے کارروائی کی ہے؟ کوئی پکڑا گیا ہے؟ کھلے عام سندھ سیکریٹریٹ، وہاں پر اڈا بنا ہوا ہوتا ہے. یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ اڈا بنا ہوتا ہے. پیسے آ رہے ہوتے ہیں، پیسے جا رہے ہوتے ہیں، بریف کیس آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، اکاؤنٹس میں پیسے جمع ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کیسا ملک ہے؟ جب امریکہ کے کہنے پہ کسی کو پکڑنا ہو تو ساری ایجنسیاں فعال ہو جاتی ہیں، لیکن اس کرپٹ مافیا کو پکڑنا ہو تو کوئی فعال نہیں ہوتا، اس لیے کہ کرپشن میں سب شامل ہیں. تو جب آپ ان کو پکڑ نہیں سکتے تو غریبوں کا گھر گرا بھی نہیں سکتے. اس لیے انشاءاللہ تعالی یہ اظہار یکجہتی ہم جاری رکھیں گے، اور ہم سپریم کورٹ میں خود بھی پیش ہونا چاہتے ہیں. اگر اس مسئلے کو کسی نتیجے تک پہنچانا ہے اور حل کرنا ہے تو جماعت اسلامی کی حیثیت سے میں چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں سنیں اور آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق کی بنیاد پر اس مسئلے کو ریزالو کریں. اور اگر اس کو گرانا آپ کو اتنا ہی مقصود ہے تو پہلے ان کو متبادل فراہم کریں. حکومت کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ ان کو متبادل فراہم کرے
ان کو اس کی پوری ورک کے مطابق اور اس کی فیسلٹی کے مطابق متبادل جگہ فراہم کی جائے، اس کے پیسے فراہم کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو گرانے کا شوق ہے تو آپ پورا کر لیجئے. ادروائز ہم مزاحمت کریں گے، جد و جہد کریں گے، جو ہم سے بن پڑے گا ہم کریں گے، جو آپ سے بن پڑے وہ آپ کیجئے گا. بہت بہت شکریہ.